الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی تصوف کے بنیادی تعارف سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ تصوف، صوفیت، طریقت، تزکیہ نفس، سلوک و احسان یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اہل سنت والجماعت امت مسلمہ کے اس بڑے طبقے کا نام ہے جو شروع سے لے کر آج تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مبارک تعلیمات کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ افراط اور تفریط سے بچ کر امت مسلمہ کو صحیح رستہ اور صحیح رخ ان حضرات نے دیا ہے۔ بسا اوقات امت مسلمہ میں کچھ گروہ الگ ہوئے اور کوئی باطل نظریہ اختیار کیا تو اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے۔ دوسری طرف ان حضرات کی تردید میں، باطل گروہ کی تردید میں کچھ لوگ اتنا آگے بڑھے کہ وہ بھی اہل سنت والجماعت کے موقف پر نہ رہے اور انہوں نے بھی کوئی الگ نظریہ اپنا لیا۔ یہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ افراط اور تفریط سے ہٹ کر صحیح رخ پیش کیا ہے، اور کوئی بھی آدمی اہل سنت والجماعت سے کسی غلط نظریہ کی بنیاد پہ، سوچ کی بنا پہ کٹا ہے تو اس کی وضاحت کی ہے، اعتدال میں رہتے ہوئے تردید کی ہے، اعتدال میں رہتے ہوئے کہ بھئی مسئلہ تو یوں تھا لیکن یہ اس وجہ سے جو ہے نا اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اہل سنت والجماعت میں اور باطل گروہوں میں فرق ہی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا، افراط اور تفریط میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی فرقے کی تردید میں اتنا آگے نہیں بڑھے کہ خود فرقہ بن جائے یا خود فتنہ بن جائے۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی فتنے کی تردید میں بسا اوقات کچھ لوگ اتنا آگے بڑھے خود فتنہ بن گئے۔ مثلاً جو اسلام میں ابتدائی فرقے قائم ہوئے ہیں اور ابتدائی باطل گروہ نکلے ہیں، ان میں روافض تھے۔ ان حضرات نے اہل بیت سے محبت کا لیبل لگا کر سب صحابہ کی تکفیر شروع کر دی، اور خلفائے راشدین کو نہ صرف یہ کہ خلیفہ تسلیم نہیں کیا بلکہ جو ہے ان حضرات کے ایمان پر بھی ہتھوڑے چلائے کہ یہ مومن بھی نہیں تھے۔ اب ایک باطل نظریہ تھا، اس کی سوچ میں، فکر میں ظاہر بات ہے کہ غلط باتیں آمیزش کر گئی تھیں۔ اس کی تردید میں کچھ لوگ الگ ہوئے اور انداز ایسا اختیار کیا جو خود جو ہے اہل سنت والجماعت کا انداز نہیں تھا۔ کیا؟ ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں عنوان لگا کر خلفائے راشدین پر تنقید کی، ایک گروہ الگ ہوا، انہوں نے سرے سے اہل بیت کے فضائل کا انکار کر دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، حضرت حسنین جو ہے یہ صحابہ نہیں تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی اپنا فضیلت پر جو احادیث تھی ان سب کا انکار کر دیا۔ ان کو ہم کہتے ہیں نواسب۔ اب ایک طرف روافض ہیں اور ایک طرف جو ہے نواسب ہیں۔ تردید تو ہم نے روافض کی کرنی تھی لیکن اس طرز پر نہیں جس طرز پر نواسب نے کی تھی، وہ بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ صحیح رخ جو دیا وہ اہل سنت والجماعت نے دیا ہے۔
تو ایک باطل فرقہ پیدا ہوا، اس کی تردید میں جب آدمی حد سے آگے نکل جاتا ہے تو خود باطلوں میں شمار ہو جاتا ہے اور الگ فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ اسی طرح فرقوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا قدریہ، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور یہاں تک کہنا شروع کیا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جو کرتا ہے بس ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ کو اس کے عمل میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اہل سنت والجماعت نے اس کی تردید کی ایک رخ پر رہتے ہوئے، لیکن کچھ لوگ ان کی تردید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی انسان کو بالکل کسی بھی اعتبار کا اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض ہے۔ وہ ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا جبریہ کے نام سے۔ اب ایک طرف قدریہ ہیں اور ایک طرف جبریہ ہیں۔ جبریہ یہ قدریہ کا جو ہے رد عمل ہے، تو یہ دونوں صراط مستقیم سے بٹ کے اہل سنت والجماعت نے صحیح رخ انسان کو دیا کہ بھئی تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو ہے کسب بندے کا ہے، یہ درمیان کا رستہ اختیار کیا۔ اسی طرح آگے رب تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ایک باطل گروہ کھڑا ہوا اور انہوں نے عجیب و غریب نظریات اختیار کی جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رب تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور رب تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ من ذالک ہدف تنقید بنایا۔ اب ان کی تردید کے اندر ایک فرقہ نکلا، الگ ہوا، اس نے تردید کے اندر ایسا رخ اختیار کیا کہ خود جو ہے صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ اس فرقے کو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ جو ہے یہ مجسمہ ہے۔ انہوں نے صفات کا انکار کر دیا اور انہوں نے ان کی تردید میں اتنا غلو کیا کہ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جسم مان لیا، اور رب تعالیٰ کی ذات جو غیر محدود تھی اس کو جو ہے ایک خاص جگہ پر محدود مان لیا۔ تو کسی باطل فرقے کی تردید اتنے جو ہے وہ شد و مد سے نہیں کی جاتی، کسی باطل فرقے کی تردید اتنے شد و مد سے نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی خود فتنہ بن جائے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو موضوع تصوف ہے، تصوف، صوفیت، تزکیہ نفس، سلوک اور احسان، یہ قرآن کریم کی اور سنت کی تعلیمات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی آڑ میں یہ کام شروع کیا کہ ہر آدمی ہی بغیر علم پڑھے، بغیر تزکیہ نفس کے اور بغیر مجاہدات کیے جو ہے ہر آدمی جگہ جگہ پر جو ہے نا وہ پیر بن گیا، اور انہوں نے اپنے اپنے اڈے قائم کر کے مخلوق کی جیبیں خالی کرنی شروع کر دی اور لوگوں کو، عوام کو پھنسانا شروع کر دیا بھی ہمارے مرید بنو، اور سوچ یہ تھی بھی آتے ہوئے کیا لے کر آؤ گے اور جاتے ہوئے کیا دے کر جاؤ گے، صرف لوگوں کی جیب پر نظر تھی۔ جب اس طریقے سے ہر بھنگی، چرسی، مسجد میں نہ آنے والا اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا وہ پیر بن کے بیٹھ گیا، ان کی تردید میں ایک گروہ ایسا کھڑا ہوا کہ جنہوں نے خود جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا کہ سرے سے تصوف کا ہی انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ تصوف، صوفیت، تزکیہ نفس، سلوک و احسان اور یہ بیت والا کام، یہ پیری مریدی، یہ سارا گورکھ دھندا ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اس دور کے اندر انہوں نے جہاں ہمیشہ کی طرح اہل سنت والجماعت کی طرح میانہ رویہ اختیار کی اور درمیان کا رستہ اختیار کیا، اس مسئلے میں بھی انہوں نے درمیان کا رستہ اختیار کیا۔ نہ تو ہر آدمی کو شیخ سمجھا اور نہ تصوف کا ترجمان سمجھا اور نہ ہی اس چیز کا انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے تصوف، سلوک، صوفیت، تزکیہ نفس، احسان یہ باقاعدہ ثابت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ ہاں، جو خرافات انہوں نے تصوف کے نام پر اسلام میں داخل کر دی ہیں، ان کا تصوف سے، صوفیت سے، اولیاء کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسرا فرقہ جس نے تردید شروع کی، تردید کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ یہ سارے کا سارا ایسے ہی فراڈ ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گروہ ہے
جس نے انکار کیا تصوف کا، اس نے انکار کب کیا؟ ویسے تو پاک و ہند میں جو ہمارے ہاں نئے فرقے وجود میں آئے اس کا تعلق انہی فرقوں سے ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کے جو اکابر تھے، پہلے لوگ تھے، انہوں نے نہ تصوف کا انکار کیا، نہ بیعت کا انکار کیا، اور نہ ہی اولیاء کرام کی توہین کی۔ ان کے بڑے حضرات اس بات کے قائل تھے۔ سب سے پہلے جس غیر مقلد نے تصوف کا انکار کیا وہ قصور کا رہنا تھا مولوی غلام علی قصوری۔ اس نے تصوف کا انکار کیا، صوفیہ پر تنقید کی، جس کو خود جو ہے اس وقت کے غیر مقلد علماء نے برا سمجھا، بلکہ اس کے خلاف کتاب لکھی کہ اثبات الالہام والبیع کے نام سے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی یہ غیر مقلد علماء میں بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے رد پہ رسالہ لکھا، بلکہ خود نہیں لکھا، ان سے لکھوایا گیا، اور لکھوانے والوں میں ایماء اور حکم کرنے والوں میں مشورہ دینے والوں میں کون تھے؟ وہ جن کو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی، انہوں نے لکھایا تھا، اور جن کو کہتے ہیں کہ علامہ مجدد فلاں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے لکھوایا تھا رسالہ عبدالجبار غزنوی صاحب سے کہ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، جس نے تصوف کا انکار کیا، جس نے صوفیت کا انکار کیا، جس نے بیعت کا انکار کیا، تصوف کا انکار کیا، یہ گمراہی ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر رسالہ میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے بالکل اس آدمی کو جس نے مولوی غلام علی قصوری، اس کو اور اس کے ہم نوا اگر کوئی تھا تو ان کو کہا کہ یہ بالکل علم سے بالکل جاہل لوگ ہیں، علم سے کورے لوگ ہیں، ان کو جو ہے علم سے کوئی مس نہیں ہے۔ جب علم ان کے پاس نہیں ہے تو پھر تقویٰ طہارت اس سے خالی ہیں، جب خود خالی ہیں تو ان کو کیا پتہ طریقت کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد تھی، یہ تاریخ تھی ہمارے پاک و ہند میں اس کے انکار کی۔ جتنے غیر مقلدوں کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان میں باقاعدہ تصوف کا سلسلہ تھا، بیعت کا سلسلہ تھا، باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ چنانچہ اب تاریخ میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جن حضرات کو یہ اپنا مقتدا مانتے ہیں ان حضرات نے تصوف پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں یا کتابوں میں ضمناً یہ بحث نقل کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ حضرات جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کے فتاویٰ جو ہیں، فتاویٰ ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں، ان میں جا بجا انہوں نے تصوف کی جو حقیقی تصوف ہے، میں دوسرے تصوف کی بات نہیں کرتا جو جیبیں خالی کرنے والا ہے، تو حقیقی تصوف کی تائید کی، اور ان کی ایک مستقل کتاب درجات الیقین کے نام سے ہے تصوف پر۔ انہی کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تصوف پر مستقل کتابیں ہیں، مثلا مدارج السالکین، کتاب الروح، طریق الہجرتین و باب السعادتین۔ اب یہ ان کی مستقل تصوف پر کتابیں ہیں۔ اسی طرح اب یہ تو وہ حضرات ہیں جن کو وہ اپنا مقتدا مانتے ہیں پرانے، اب نیوں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کی باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب شریعت اور طریقت کے نام سے موجود ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ تصوف کے بارے میں یہ بات وضاحتاً کہی ہے اور ثابت کیا ہے کہ تصوف جو ہے یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اور قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ مولوی عبدالمجید سودروی صاحب جو ہے یہ مشہور غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ تصوف پر کتاب لکھی، اور ساتھ اپنے جو غیر مقلد علماء ہیں ان کی کرامات کو بھی بیان کیا کہ آج کے لوگ کرامات اور کشف اور تصوف کے منکر ہیں۔ کرامات اہل حدیث کے نام سے مستقل کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ مارکیٹ میں بسا اوقات مل جاتی ہے، ہر وقت تو نہیں لیکن بسا اوقات مل جاتی ہے۔ تو کرامات اہل حدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اسی طرح مولوی محمد اسحاق بھٹی صاحب، یہ اہل حدیث حضرات کے مورخ ہیں، اور انہوں نے ان کے سوانے پر بہت کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں بزم ارجمنداں، گلستان اہل حدیث، کاروان سلف اور ہفت کلیم، ایسی کتابوں میں باقاعدہ انہوں نے اہل حدیث صوفیہ کا تذکرہ کیا، اور ان کا تصوف سے لگن اور تصوف سے محبت باقاعدہ انہوں نے بیان کی ہے۔
نواب صدیق حسن خان یہ اہل حدیث حضرات ان کو اپنا صدی کا مجدد مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے ابقاء المنن، باقاعدہ اس میں انہوں نے تصوف کا تذکرہ کیا اور اس کی تائید کی ہے. بلکہ اسحاق بھٹی صاحب کے بقول ان کی 17 کتابیں ہیں تصوف کے اس بات پر. کتنی کتابیں جی؟ 17. ابراہیم سیالکوٹی صاحب جو ہیں ان کی باقاعدہ تصوف کے اس بات پر کتاب تاریخ اہل حدیث، اس میں جو ہے صفحہ 433 سے 500 تک باقاعدہ تصوف پر انہوں نے بات کی ہے، صوفیت پر بات کی ہے اور علماء اہل حدیث کا اس سے لگاؤ بیان کیا ہے. سراج منیرہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ تصوف کا تذکرہ کیا اور اس کا اثبات کیا ہے. اسی طرح مولانا غلام رسول قلعہ دیدار سنگھ کے اہل حدیث عالم تھے، تو ان کی سوانح یاد 2 چھپی ہوئی ہیں، ایک تذکرہ کے نام سے، ایک سوانح یاد کے نام سے. وہ سوانح یاد پڑھ لیں، لکھنے والے بھی اہل حدیث ہیں، تو ان میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ وہ تصوف کو اچھا سمجھتے تھے اور بیعت کو اچھا سمجھتے تھے اور سارا یہ معاملہ تھا. اسی طرح مولانا اپنا عبداللہ غزنوی صاحب اہل حدیث علماء میں یہ بڑے پائے کی علماء میں شمار ہوتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے حبیب اللہ قنداروی صاحب ان کی بیعت کی تھی اور انہوں نے سید احمد شہید کی بیعت کی تھی. پھر اب اپنا ان کے بیٹے عبدالجبار غزنوی ہیں، عبداللہ غزنوی کے بیٹے، تو عبداللہ غزنوی صاحب خود بھی بیعت کرتے تھے اور پھر عبدالجبار غزنوی صاحب بیعت کرتے تھے اور تصوف کے قائل تھے. ان کے بیٹے داؤد غزنوی وہ اس بات کے قائل تھے، اور ان کے بیٹے آج ڈاکٹر اپنا ابو بکر غزنوی لاہور میں ہے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. قربت کی راہیں ان پر ان کی کتاب مستقل تصوف پر موجود ہے. یعنی یہ ایک تسلسل ہے جو کہ رہا ہے. آج اس کا انکار شروع ہوا، وگرنہ ان کے اکابر نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. مولانا عطا اللہ حنیف جو ہیں بوجیانی، یہ لاہور کے ان کے عالم تھے اہل حدیث حضرات کے، تو باقاعدہ ان کو تصوف کے ساتھ شغف تھا، بلکہ ان کے والد جو ہیں وہ لوگوں کی بیعت کیا کرتے تھے. انہوں نے خود جو ہے مولوی اسحاق بھٹی صاحب نے لکھا ہے کہ عطا اللہ حنیف صاحب نے مجھے خود ایک اہل حدیث کے پاس بھیجا بیعت ہونے کے لیے اور میں نے ان کی بیعت کی. تو دیکھو تاریخ تو یہ تھی اسلاف کی ان کی کہ وہ بیعت کے قائل تھے، تصوف کے قائل تھے، لیکن آج جو ہے یہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے بھی اپنے آپ کو سلفی ہیں. سلفی کون ہوتا ہے؟ جو اسلاف کے نقش قدم پہ چلے یا اسلاف سے بغاوت کرے. تو یہ صرف ہوا کیوں ہے؟ یہ دوسرے حضرات سے مخالفت کی آڑ میں کہ بھئی وہ تصوف کا نجائز استعمال کرتے تو ہم نے تصوف کا ہی انکار کر دیا. نہ بھئی، جو بات غلط ہو آپ اس کو غلط کہو اور جو صحیح ہو اس کو آپ صحیح کہو، ایسا نہ کرو. چند باتیں اس کے تعارف کے حوالے سے میں عرض کر دوں. لفظ تصوف ویسے تو حال کا نام ہے، کال کا نام نہیں ہے. جب تصوف کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ پوچھتے تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں اپنے باطن کی اصلاح کر کے شریعت کے سارے احکامات پر رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چلنا اور عمل کرنا، دل و جان سے اس کو قبول کرنا، اس چیز کا نام تصوف ہے. تصوف کا موضوع کیا ہے؟ تصوف کا موضوع ہے مکلف آدمی کا فعل اس حیثیت سے کہ بھئی یہ رب تعالیٰ کے ہاں قربت کا باعث ہے یا نہیں ہے. اور غرض تصوف سے غرض یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو جائے. تصوف اسی سے لفظ صوفیت ہے. صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوف کہتے ہیں اون کو. صوفیہ اکرام اونی لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے صوفی کہا گیا ہے. اغلب یہی ہے، غالب بات یہی ہے. اگرچہ مفسرین نے اور بھی آراء اس سلسلے میں بیان کی ہیں کہ صوفیہ حضرات کو صوفی کیوں کہتے ہیں. جس طرح کہ بعض حضرات نے کہا کہ صوفی جو ہے یہ صفا سے بنا ہے اور صفا کا مطلب ہے صفائی، تو صوفیہ بھی باطن کی صفائی پہ بات کرتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ صفہ سے بنا ہے اور یہ اصحاب صفہ کی یادگار ہیں اس لیے ان کو صوفی کہتے ہیں. تو باہر کیا مختلف وجوہات ہیں. بعض حضرات نے کہا یہ صفن سے بنا ہے، قیامت کے دن جو جنتی لوگوں کی صفیں ہوں گی ان میں یہ اول درجہ میں شمار ہوں گے اس لیے جو ہے ان کو صوفی کہا گیا ہے. کوئی بھی وجہ ہو لیکن باہر کیا یہ صوفی ہیں. اغلب یہ ہے کہ ان کو صوفی کہا گیا صوفی لباس کے پہننے کی وجہ سے. اب کیوں بھائی؟
صوفی لباس یعنی اون کا لباس پہننے کی وجہ سے ان کو صوفی کیوں کہا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متقی پرہیزگار لوگوں کی کئی صفات ذکر کی ہیں. ان کو عابدین کہا، ذاکرین کہا، اولیاء کرام کہا اور کئی اچھے ناموں سے یاد کیا. لیکن یہ جتنی صفات ہیں اہل تصوف کی، اس سے ان کے اعمال کی خوبی ظاہر ہوتی ہے. اور صوفیاء کرام کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو چھپاتے ہیں، اپنی خوبیوں کو چھپاتے ہیں. جس طرح کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں موجود ہیں تو مہینے میں چند دن وہ ناپاک رہتی ہیں، لیکن ناپاکی کے دنوں میں جو ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ان کو وہ چھپا کر رکھتی ہیں. باوجود ان کے ناپاک رہنے کے ہمیں ان کے کپڑوں پر اطلاع نہیں ہوتی کہ ان کا فلاں کپڑا ناپاک ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ان کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں. جس طرح وہ اپنے ناپاکی کپڑوں کو چھپا کر رکھتی ہیں، صوفیاء کرام اپنے جو ہے صفات کو چھپا کر رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اچھی صفات جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، اولیاء اللہ فرمایا، متقین فرمایا، ذاکرین فرمایا، عابدین فرمایا، انہوں نے صوف کا لباس اوڑھ لیا تاکہ جو ہے ان کی اچھی صفات جو ہیں وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور اس پر جو ہے پردہ پڑ جائے، اس پر اپنی صفات کو چھپانا. اس طرح یہ صوف کا باقی سے یہ لباس مستقل طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اون کا لباس پہنتے تھے. تو اگرچہ اکثر تو نہیں تھا لیکن پہنتے تھے. صوفیاء کرام نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے. جس طرح کہ تاریخ ابن عساکر جلد 4 صفحہ 75 پہ لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف ویرکب الحمارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صوف کا لباس پہنتے تھے اور گدھے پر سواری کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو ذکر کیا ہے. جس طرح کہ میں نے آیت تلاوت کی، لقد من اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں بھیجا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کے آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور قرآن کریم سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب یہاں غور فرمائیں، بعثت کے مقاصد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کے بڑے بڑے مقاصد کے دنیا میں کیوں تشریف لائے، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا یتلو علیہم آیات، قرآن پڑھ کے سنائیں. قرآن پڑھ کے سنانا معلوم ہوا قرآن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ سمجھانا ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن سمجھنا بھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ پڑھ کے سنائیں کیسے پڑھنا ہے، اور سمجھنا بھی اور سمجھانا آپ کی جو ہے ذمہ داری تھی. امت کو آپ نے قرآن کریم سمجھایا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ امت کا تزکیہ جو ہے یہ باقاعدہ آپ کے مناسب میں آپ کی ذمہ داری میں شامل تھا. آپ نے امت خاص طور پہ صحابہ کرام کا جو ہے تزکیہ فرمایا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا، اس تزکیے کی بنیاد کو فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور صحابہ کرام کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان حضرات کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق دے.